شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، قابل احبار میں روایت ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کرنے کا سبب یہ تھا کہ ایک عورت تھی جس کو ملکہ کہتے تھے، وہ قوم سمود کی ملکہ ہو گئی تھی۔ جب لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور ریاست ان حضرت کی طرف منتقل ہوئی، ملکہ نے حضرت صالح علیہ السلام پر حسد کیا۔ قطام نامی اس قوم کی ایک عورت تھی جو قدار بن سالف کی معشوقہ تھی۔ دوستو، قدار بن سالف وہی ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کیا تھا، اور ایک دوسری عورت جس کا نام اقبال تھا اور وہ مصدہ کی معشوقہ تھی، یہ بھی اونٹنی کو ہلاک کرنے میں شامل تھا۔ اور قدار اور مصدہ ہر رات مل کر بیٹھ کر شراب پیتے تھے۔ ملکہ نے ان دونوں عورتوں سے کہا کہ اگر آج رات قدار اور مصدہ تمہارے پاس آئیں، ان سے تم دونوں رنجیدگی ظاہر کرو اور کہو کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے فکر مند اور پریشان ہیں۔ جب تک تم اس کو ہلاک نہ کرو گے ہم تم سے خوش نہ ہوں گے۔ جب قدار اور مصدہ ان کے پاس آئے، ان دونوں نے یہ بات ان سے کہی تو ان دونوں نے قبول کیا کہ ہم اونٹنی کو ہلاک کریں گے، اور انہوں نے 7 افراد کو مزید اپنا ہم خیال بنایا اور اونٹنی کو ہلاک کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر میں 9 اشخاص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور دوستو، بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں یہ لوگ کاٹ چکے تو وہی 9 آدمی جنہوں نے اونٹنی کو ہلاک کیا تھا کہنے لگے کہ آؤ صالح کو بھی مار ڈالیں، کیونکہ اگر اس نے عذاب کی خبر سچ بیان کی ہے تو ہم اس سے پہلے ہی اس کو قتل کر چکے ہوں گے، اور اگر اس نے معاذ اللہ غلط کہا ہے تو اونٹنی کے پاس اسے بھی پہنچا چکے ہوں گے۔ یہ مشورہ کر کے رات کو وہ آپ کے مکان پر آئے یا اس غار پر آئے جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ان لوگوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈالا۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی واقعہ بیان کرتا چلوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے ایک مدت تک غائب رہے، اور جس روز کے غائب ہوئے تھے نہ جوان تھے نہ بوڑھے۔ آپ کا جسم نہایت خوبصورت اور داڑھی گھنی تھی، میانہ قد کے تھے۔ جب اپنی قوم کے پاس واپس آئے لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ کی واپسی سے پہلے لوگوں کی 3 جماعتیں تھیں۔ ایک گروہ انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ صالح زندہ نہیں ہے اور نہ وہ واپس آ سکتے ہیں۔ دوسرا گروہ شک میں مبتلا تھا۔ تیسرے گروہ کو یقین تھا کہ واپس آئیں گے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام واپس آئے تو پہلے اس جماعت کے پاس گیا جس کو شک تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صالح ہوں۔ لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور گالیاں اور جھڑکیاں دی اور کہا کہ صالح کی شکل تمہاری طرح نہ تھی۔ پھر جو لوگ منکر تھے آپ ان کے پاس آئے، ان لوگوں نے بھی آپ کی بات نہ مانی اور سخت نفرت کا اظہار کیا۔ پھر آپ تیسرے گروہ کے پاس آئے جو اہل یقین سے تھا اور کہا میں صالح ہوں۔ وہ بولے ہم کو ایسی نشانی بتاؤ جس سے تمہارے صالح ہونے میں ہم کو شک نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا خالق ہے اور ہر شخص کو جس صورت پر چاہے پھیر دیتا ہے۔ ہم کو صالح کی نشانیوں کی اطلاع مل چکی ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں جب کہ وہ آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو تمہارے لیے اونٹنی لایا۔ ان لوگوں نے کہا سچ کہتے ہو، ہم اس علامت کو کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اونٹنی کی علامت کیا تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز پانی اونٹنی کے لیے مخصوص تھا اور ایک روز تمہارے لیے۔ ان لوگوں نے کہا ہم خدا پر اور ان باتوں پر آپ جو کچھ اس کی جانب سے لائے ہیں ایمان لاتے ہیں۔ تو اس وقت متکبروں یعنی شک کرنے والوں کی جماعت نے کہا کہ تم لوگ جس بات پر ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ راوی نے پوچھا
کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کوئی عالم تھا؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اس سے عادل تر ہے کہ زمین کو بغیر عالم کے چھوڑ دے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ظاہر ہوئے، جس قدر عالم موجود تھے آپ کے پاس آئے، اور اس امت میں علی اور قائم منتظر صلوات اللہ علیہ کی مثال حضرت صالح کی سی ہے کہ آخر زمانہ میں دونوں حضرات ظاہر ہوں گے۔ اس وقت بھی لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، بعض ظاہر ہونے کا اقرار کریں گے اور بعض انکار کریں گے۔ تو دوستو یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ۔ دوستو اگر آپ ایسے ہی سچے واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے ایسے سچے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔